الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وقال تعالى أيضا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم لمحہ اور یہ سنہرا موقع ہمیں نصیب فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ فنحمد اللہ ونشکرہ، اور درود و سلام بھیجتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ رحمان کی 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے تو 2 جنتیں ہیں۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مذکورہ آیت کے اندر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی گویا کہ بندوں کو خبر کر رہا ہے اور اپنی نعمت کے بابت فرما رہا ہے کہ اگر بندہ ایسی فکر رکھتا ہے اور ایسی سوچ رکھتا ہے تو ہم اسے نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ سوچ، وہ فکر کیسی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے۔ کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی انسانوں کو اپنے سامنے حاضر کرے گا، یا قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اس تعلق سے دنیا کے اندر انسان جو زندگی گزار رہا ہے، زندگی گزارتے وقت اپنے دل کے اندر خوف کو بٹھائے رکھے۔ ابھی جی رہا ہے، ابھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن خوف کس وقت کے لیے ہے، کس لمحہ کے لیے ہے اور کس دن کے لیے ہے؟ اس دن کے لیے ہے جس دن اللہ تعالی حساب و کتاب لے گا، جس دن اللہ تعالی انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور انسانوں کے اعمال از خود بول پڑیں گے کہ جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے اعمال کو انجام دیے۔ اس دن سے اگر کوئی شخص اس دن کے متعلق ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 نعمتوں سے یعنی 2 جنتوں سے نوازے گا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 2 جنتوں سے کیا مراد ہے؟ جنت تو ایک ہی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 جنت سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر کسی کا
ڈرنے کا جو درجہ ہے، خوف کھانے کا جو معیار ہے، ہر کسی کا ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر کسی کا برابر نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے، کوئی انسان تھوڑا کم ڈرتا ہے، کوئی اور اس سے کم ڈرتا ہے۔ تو جیسے جیسے جس قدر اور جس معیار کے حساب سے بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے گا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جنت کو عطا کرے گا۔ بیان کیا گیا، اہل علم بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دو جنتوں سے مراد دو جنتیں ایسی ہوں گی جس کے برتن سب سونے کے ہوں گے، تو سونے کے برتن والے جو جنت ہوں گے ان کو ملیں گے جن کے ڈرنے کا جو لیول ہے اور درجہ ہے وہ اعلیٰ ترین کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جس کے برتن چاندی کے ہوں گے، تو یہ چاندی کے برتن والے جنت ان کو ملیں گے جن کے ڈرنے کا معیار تھوڑا نارمل ہوگا، کم ہوگا، یعنی عادی ہوگا۔ تو مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، الغرض اور الحاصل کلام یہ ہے کہ انسانوں کو فکر دامن گیر ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے یا نہیں ہے، حالت نماز میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، خلوت میں اور تنہائی میں جب وہ رہتا ہے تو گناہ کرتے وقت کیا اللہ تعالیٰ اس کو یاد آتا ہے؟ وہ گناہ کے کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چنگل خوری کرتا ہے اور بھی حرام کمائی کھاتا ہے وہ، تو کیا ایسے وقت میں ذرا برابر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کا یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے؟ یہ ہمارے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسے مرحلے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اگر خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کا کسی دل کے اندر آ رہا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر خوف اور ڈر نہیں ہے تو انہیں سوچنا چاہیے، انہیں فکر کرنا چاہیے کہ ان کا ایمان کمزور پڑ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر آن میں، ہر جگہ، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، الغرض ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ضرور ہونا چاہیے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جب ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہم گناہ کرنے سے ضرور سوچیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سوچیں گے کہ اگر یہ گناہ کرتے، اگر یہ کام کرتے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں تو ہماری گرفت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اچھے لوگوں کی صفت بتلایا، ان لوگوں کی صفت بتلایا جو ڈرتے ہیں، کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ سب کے سب ڈرنے والے نہیں ہیں، کچھ مخصوص لوگ بھی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ہزاروں نیکیوں کے کام کرتے ہیں، ہزار صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں خوف دامن گیر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھول نہ ہو جائے، کوئی چھوٹی سی کمی نہ آ جائے کہ یہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہ ہو۔ تو ہمیں ان لوگوں میں ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہو کر کے زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بابت فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور نعمت دے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لیکن انہم وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ان کے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، ان کے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ کہتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ آیت تلاوت کر رہی تھی تو اللہ کے رسول سے پوچھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور زنا کاری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور دوسرے برائیوں کے کام کرتے ہیں؟ ایک طرف یہ برائی کے کام کرتے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ ہیں کہ دن میں نیکی کا کام کرتے ہیں، راتوں میں برائی کا کام انجام دیتے ہیں؟ کیا سامنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں، خوف کا اظہار کرتے ہیں، اور پیچھے اور باطنی طور پر وہ گناہوں کے کام میں ملوث رہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا ہے، اور ایک بڑے صاحب نے کہا ہے کہ انسان کا دو چہرہ ہوتا ہے، انسان کا دو چہرہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ چہرہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے، ان کے گھر والے جانتے ہیں، دوست و احباب جانتے ہیں۔ ایک چہرہ انسان کا ایسا ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ خود جانتا ہے وہ بندہ، اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں، خواہ ظاہری حالت ہو یا باطنی حالت ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر خوف ضرور ہونا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو چوری بھی کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یا بنت صدیق، یہ ایسے نہیں ہے، ہم الذین یصلون ویتصدقون ویصومون ولکن یخافون اللہ الا تقبل منہم۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن خوف کھاتے رہتے ہیں، یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ جو ان کے نیک اعمال ہیں اللہ کے یہاں قبول نہ کیے جائیں۔ ان کے اندر خوف ہے۔ بتائیے، ایک خوف کا معیار تو الگ ہے، ہم اچھے اعمال کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگا کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کا بدلہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، لیکن ایک ایسے لوگ بھی ہے، ایک خوف کا معیار ایسا بھی ہے کہ ہم لاکھ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، لاکھ نیکیوں کا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری فکر دامنگیر رہتی ہیں کہ کہیں یہ ہمارا عمل قبول نہ ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں سلف صالحین کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے، کہ وہ بہت سارے نیکیوں کا کام کرتے تھے لیکن وہ ڈرتے رہتے تھے، خوف کھاتے رہتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اچھا، ڈرا کیسے جائے؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈر سکتے ہیں؟ کیا وہ طریقہ ہے؟ کیا کوئی اصول ہے، کوئی قانون ہے؟ سلف کہتے ہیں کہ من کان باللہ عارف کان بھی یخوف، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ معرفت رکھے گا، زیادہ جانکاری رکھے گا، اتنا ہی وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا رہے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ کے متعلق کس چیز کی معرفت، کیسی جانکاری؟ ہم تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم دے گا۔ کیسی معرفت؟ معرفت اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پہ ہونی چاہیے، معرفت اللہ تعالیٰ کے عظمت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی معرفت، اللہ رب العزت کے الوہیت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت۔ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ناموں پر اگر ہم صحیح طور پر دھیان دے لیں اور سوچ لیں اور ان کے معنی مفہوم کو جان لیں تو میرے خیال سے یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء و صفات ہیں، خبیر ہے، سمیع ہے، قدیر ہے، غفور ہے، تواب ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، قادر ہے، قہار ہے، جبار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں۔ ان اسماء کے معنی کو ہم جان لیں تو ہمیں بہت حد تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عظمت کی معرفت ہمیں حاصل ہوگی تو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف یقینی طور پر آئے گا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے والے کون تھے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو جب معراج کرایا گیا تھا، ان کو دکھایا گیا تھا جنت و جہنم کے احوال اور قوائف کو
آنکھوں کے سامنے سے دکھایا گیا تھا۔ وہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ بہتر جاننے والے تھے، سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ رونے والے، سب سے زیادہ سجدوں میں گر گرانے والے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام کو ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کہ واللہ واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اللہ کی قسم اگر تم لوگ جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں خبر رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے متعلق جو مجھے علم ہے، جو مجھے معرفت ہے، اگر تم جان لو گے صحیح معنوں میں مکمل طور پر تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تم دن بھر وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم بہت زیادہ رو گے، بہت زیادہ رو گے۔ تو یہ حال ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں اور جیسا لیں وہ فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں، جہاں اٹھنا بیٹھنا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارگاہی میں ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ خود کسی کے بارے میں سفارش ہرگز نہیں کر سکتے ہیں مگر جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں، اور اللہ رب العزت کی خشیت سے، ڈر سے، خوف سے یہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جن کے بارے میں بیان کیا گیا ان فرشتوں کے بارے میں بتائیے، یہ فرشتے ہیں جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، جن کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کو جہنم ملے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی سب سے زیادہ ان فرشتوں کو معلوم ہے۔ یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کچھ بھول نہ ہو جائیں، کوئی کچھ کمی نہ آ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم صادر کرتا ہے فرشتوں تو جب حکم صادر کرتا ہے تو آسمان کھپا اڑتا ہے، پوری کائنات ہلنے لگتی ہے، اور اس کے اثر سے فرشتے بیان آتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر دوسری آیت ہے، اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ اس کی وجہ سے جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ فرشتے مارے خوف کے، مارے دہشت کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل فرمایا۔ تو یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کے اندر دہشت ہے، خوف ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ اور ایک سلف بیان کرتے ہیں، ان کا سلف ملیکہ ابو ملیکہ ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخافون علی نفسهم النفاق۔ ابن ابی ملیکہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے 30 سے زائد صحابہ کرام کو پایا کہ وہ اپنے آپ پر ڈر رہے تھے، خوف کھا رہے تھے نفاق کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر نفاق نہ آ جائے۔ ہوا تھا نا اللہ کے رسول کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پر 300 صحابہ کرام کو لے کر کے ایک جو منافق کا سردار تھا لے کر کے بیچ راستے سے واپس آ گیا تھا، اسی وقت پتہ چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو خبر دیا تھا، خبردار کیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ اسی وقت سے صحابہ کرام بھی ڈرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی نفاق آ جائے۔ صحابہ کرام ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، بتائیے ان کے کتنے کارنامے ہیں، ان کی کتنے اچھے اعمال ہیں، نیکیوں کے کام ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے اوپر نفاق سے ڈر رہے تھے۔ وہ حذیفہ بن یمان سے پوچھتے ہیں جا کر کے، اللہ کے رسول نے کبھی ان کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں ایسے لوگ ہیں جو منافقین میں سے ہیں، بتایا تھا انہوں نے، لیکن یہ واضح کر دوں جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اس غزوہ احد کے موقع سے اس وقت سے لے کر کے وہ جن کے بارے میں بتایا تھا وہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ثبوت دے دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، سب راضی ہیں، ان پر کوئی کلام نہیں، کوئی کلام کی گنجائش نہیں، کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں صحابی ایسے ہیں، فلاں صحابی اس طرح کے اخلاق کے حامل ہیں۔ ہمارے لیے کوئی زیب نہیں ہے جب اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور حدیث نبوی بھی ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابی کو، جو میرے اصحاب کو، جو میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہے،
گالی دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے تو ہم انسانوں کو زیب بالکل نہیں دیتا ہے کہ ہم کلام کریں یا اختلاف کریں۔ اختلاف کی تو خیر گنجائش ہی نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں، کسی حکم میں اگر واضح طور پر کوئی بات نہ آئے تو چلو وہاں پہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے، وہاں پر کچھ راستے نکالے جا سکتے ہیں، کچھ فقہا حضرات ہیں وہ راستے نکالتے ہیں، لیکن جس مسئلے کے متعلق واضح طور پہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی کے اندر کہہ دیا، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام بھی اللہ رب العزت سے اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کہہ رہے تھے پرندوں کے تعلق سے، یہ پرندہ تمہارا کیا ہے، تم تو جاتے ہو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ واللہ لو انی شجرۃ تعدد، کاش کہ میں درخت ہوتا، پیڑ ہوتا جو جس کو کاٹ دیا جاتا، جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، میری حالت ایسی ہوتی۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، وہ جو لوہے کو گرم کرتے ہیں وہ ٹھیکڑی پر وہ دیکھا، وہ لال ہے، سرخ ہے وہ لوہا، اس منظر کو دیکھ کر کے ان کی روح کانپ گئی اور ان کا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ دل میں انہوں نے کہا، یا ان کے ساتھ جو صحابی تھے ان سے عرض کیا، یہ دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے، اگر اپنی ایک انگلی اس پہ رکھو تو تمہاری انگلی جل کر کے راکھ ہو جائے گی، بتاؤ آخرت کی آگ اس سے کس قدر بھیانک اور خطرناک ہوگی۔ تو وہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے تھے۔ تو مسلمانوں اور مومنوں، ہمیں بھی صحابہ کرام اور سلف صالحین کی طرح ہمیں بھی وہ صفت ہمارے اندر ضرور لانی چاہیے، اور وہ صفت جو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کہ صفت بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے خاص سائے میں خاص 7 قسم کو لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، اس میں سے یہ بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، خوف کھانے والے کی صفت، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہ پڑے۔ تو یہ صفت بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں، خلوت میں، تنہائی میں، مسجد کے باہر جہاں بھی ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے، پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، شرط لگایا، خوف کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو خوف کھائے گا اور اپنی خواہشات کو برائیوں سے بھی بچا کے رکھے گا، جب خوف کھائے گا تو یقینی طور پر وہ خواہشات یعنی غیر مناسب خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ مزید اللہ کے رسول نے کہا کہ لا يلج النار رجل من بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن او يلج اللبن في الضرع، صفت بیان کیا کہ جہنم میں ایسا شخص ہرگز جا ہی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے رو رہا ہو۔ مثال دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ اس کو جہنم ملے، جیسے کہ دودھ نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس ہو جائے، ایسی ہی مثال دیا کہ وہ شخص جہنم میں جا نہیں سکتا ہے بلکہ جنت ہی میں جائے گا۔ مزید ایک اور حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تمسهم النار عینان، لا تمسهم النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم میں جا نہیں سکتی ہے، ایک آنکھ ایسی ہے جو روتی ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور ایک آنکھ ایسی ہے جو رات گزارتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سرحد پہ پہرے داری کرتی ہے۔
جہاد کرنے والی آنکھ یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صرف مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے خوف کھاتے رہو، خوف کے سائے میں رہو، اتنا نہ ڈر پیدا ہو جائے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے امید ہی نہ لگا کے رکھے۔ الرجا والخوف، یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، الخوف والرجا، جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں وہی اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امید بھی لگا کے رکھیں کہ ہم خوف کھا رہے ہیں، ہم خوف کے سائے میں جی رہے ہیں۔ 24 گھنٹہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے۔ علیم نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت یہ دعا کر کے اگر وہ دعا کر کر کے سو رہا ہے اللہم قینی عذاب النار، اے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، تو جب تک سو رہا ہے، جب تک کہ سویرے بیدار نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے، سونے کی حالت میں ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ سونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد کر کے اگر سو رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے جہاں خوف کھائیں وہی ہم اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے جن اخلاق کا مظاہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے کیا۔ اللہ دنیا کو دکھا کر کے ان کے اندر کیسا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کا کیسا معیار تھا۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے خوف کا معیار اور ہمارے خوف کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ترین درجہ کا ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ ترین معیار والے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔